بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال في موضع آخر: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدقنا رسولنا نبينا الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، صل وسلم يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آگ لگاتے ہستی میں، پھونکتے سب کو مستی میں. آگ لگاتے ہستی میں، پھونکتے سب کو مستی میں. اونچا رہے تو پستی میں، کہتا جا ہر بستی میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب کے دلارو، نبی کے پیارو، باہمت تم بڑھے چلو. کفر کی ظلمت چھائی ہوئی ہے، نور نبی سے دفع کرو. رب کے دلارو، نبی کے پیارو، باہمت تم بڑھے چلو. کفر کی ظلمت چھائی ہوئی ہے، نور نبی سے دفع کرو. اوصاف حمیدہ چاند کی جیسی سورج بن کے پھرا کرو. کلمہ اور اعمال کی دعوت سب بندوں کو دیا کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے صحابہ سچے تھے، ہم سب سے وہ اچھے تھے. سارے صحابہ سچے تھے، ہم سب سے وہ اچھے تھے. راہ خدا میں پھرتے تھے، حق کی دعوت دیتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوم المحشر مومن بندے عرش کا سایہ پائیں گے. عرش کا سایہ نور کا منبر مشک کے ٹیلے پائیں گے.
یوم المحشر مومن بندے عرش کا سایہ پائیں گے، عرش کا سایہ نور کا منبر مشک کے ٹیلے پائیں گے، حور و ملک غلمانوں سے وہ رب کا سلام پائیں گے، کھلتے بری کے محلوں میں باعزت سب جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روز قیامت باغی سارے خون کے آنسو روئیں گے، حسرت اور ندامت سے وہ اپنا بازو کاٹیں گے۔ روز قیامت باغی سارے خون کے آنسو روئیں گے، حسرت اور ندامت سے وہ اپنا بازو کاٹیں گے۔ ویل جہنم کی وادی میں خون پیپ بھی پیئیں گے، روئیں گے چلائیں گے پر موت کبھی نہ پائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بندے فکر عقبہ کر آخر شب کو اٹھا کر، بندے فکر عقبہ کر آخر شب کو اٹھا کر، اپنے رب کو سجدہ کر، رویا کر اور بولا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ جو محفل ہے، آج کی جو یہ مجلس ہے جس میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں، یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں، یہ کوئی تماشا گاہ نہیں، یہ کوئی تفریح گاہ نہیں، بلکہ اس مجلس کی نسبت اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی طرف ہے، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا پڑھانا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو آنکھوں سے لگانا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ثواب، جس کا تذکرہ کرنا اور سننا ثواب، اس کتاب کی طرف اس مجلس کی نسبت ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالی دین کا علم دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، حدیث کا علم دیتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ ایمان صرف اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایمان والوں میں بھی اللہ اپنے قرآن کے لیے، دینی علوم کے لیے اللہ اپنے ایمان والے بندوں میں سے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا۔ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔
حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام صاحب اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جواب دیا کہ اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوئی، جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے امام محمد، اگر ہم کو تمہیں عذاب ہی دینا ہوتا تو تمہیں دین کا علم نہیں عطا فرماتا۔ تو جس کو اللہ قرآن کا علم دے دے، جسے اللہ حدیث کا علم دے دے، جسے اللہ علوم شریعہ کا علم عطا فرما دے، اگر پھر وہ متاثر ہوتا ہے کسی مالدار سے، اگر وہ متاثر ہوتا ہے کسی جاگیردار سے، اگر وہ متاثر ہوتا ہے کسی طاقتور سے، اگر وہ متاثر ہوتا ہے کسی وزیر سے، اگر وہ متاثر ہوتا ہے کسی لیڈر سے، تو جو اللہ نے اس کو قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے یہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَصِيٍّ۔ علم اللہ کا نور ہے، اللہ اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیا کرتا۔ اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی حافظ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ضرور خوبی ہوگی جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہ ہو، جو ہمیں آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن اس کے اندر ضرور ایسی کوئی خوبی ہوگی جس کو اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو بھید پرپتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بہت باریک بھی ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن جو خوبی اس کے اندر ہے اللہ نے اس خوبی کو رکھا ہے، اور اللہ اس کی اس خوبی سے واقف ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے عالم بنایا، تبھی اللہ نے اسے حافظ قرآن بنایا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ علماء کی محبت کا دل میں نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے۔ علماء کی محبت کا دل میں نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان لوگوں سے محبت کرنے والے بنو، ان سے نفرت کرنے والے نہ بنو۔ ایک تو ظاہر نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، نیک اور صالح کو بھی دیتا ہے، گنہگار اور فاسق کو بھی دیتا ہے۔ اللہ نے آپ سب کو دے رکھا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بینائی سے محروم رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ نہیں دیتا، آنکھوں کی روشنی لیتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیز لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جناب حافظ قاری عین الحق صاحب، اللہ ان کے سائے عاطفت کا کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ نے ان کو بصارت سے محروم رکھا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے بصیرت، وہ اللہ صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے، کو نہیں دیتا۔ بصارت اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، بینائی اللہ کسی کو بھی دیتا ہے، لیکن بصیرت اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
اور اگر یہ بصیرت حاصل نہ ہو تو پھر انسان کھوٹے کو کھڑا سمجھتا ہے، کھڑے کو کھوٹا سمجھتا ہے، غلط کو صحیح سمجھتا ہے، صحیح کو غلط سمجھتا ہے۔ ظاہر کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں اس کے نہیں دیکھتی۔ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ سینے کے اندر جو دل ہے اسے اٹھاتا ہے وہ اندھی ہو جاتی ہیں۔ ظاہری آنکھ کا اندھاپن برا نہیں ہے، ظاہری آنکھ کا اندھاپن کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، انسان توحید اور شرک میں فرق محسوس نہ کر سکے، انسان سنت اور بدعت میں فرق نہ محسوس کر سکے، انسان حلال و حرام میں فرق محسوس نہ کر سکے، انسان جائز اور ناجائز میں فرق نہ محسوس کر سکے، انسان غلط اور صحیح میں فرق نہ محسوس کر، یہ تباہی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا، آخری کتاب، اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی۔ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ خالق، باقی دنیا کی ہر چیز مخلوق، چاہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے وہ لوح و قلم ہو، چاہے وہ عرش کرسی ہو، چاہے وہ جنت و جہنم ہو، سب مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن اللہ کے مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جو گفتگو کرتا ہے، اللہ جو بات کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو وہ گویا وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ وزیر اعظم سے جا کے بات کر لے، کسی کی کیا مجال کہ وزیر اعلیٰ سے جا کے بات کر لے، کسی کی کیا مجال کہ بلا اجازت گورنر سے جا کے بات کر لے، اور کسی کی کیا مجال کہ بلا کسی اجازت کے کسی لیڈر سے بات کر لے۔ قربان چاہیے اللہ کی رحمت پر، قربان چاہیے اللہ کی نعمت پر۔ اللہ جو زبردست ہے، جو قدرت والا ہے، جو قوت المتین ہے، عزیز الانتقام ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میرے بندو، میں تمہیں قرآن دیتا ہوں، جب بھی تمہارا مجھ سے بات کرنے کا دل کرے، وضو کرو، قرآن کھول کر کے مجھ سے گفتگو کرنا شروع کرو۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اثنی علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ بندہ اللہ کہتا ہے میں جزا نہیں ہوتی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا تھا، یہ قرآن زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا۔ یہ قرآن روزانہ پڑھی جانے والی کتاب تھی، ہم نے اس کو رمضان کی کتاب بنا دیا۔ یہ قرآن جو عمل کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو تعویذ اور گھنٹے کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ جناب محمد العادی نے رونا رویا ہے قرآن کا، اور قرآن کی فریاد پیش کی امت کے سامنے۔ ایک نظم ہے ان کی بہت مشہور، انہوں نے اس نظم میں یہ کہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے
خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں کے جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی کے بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے ہی ستایا جاتا ہوں، اس بزم میں مجھ کو بار نہیں، اس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ قرآن آب حیات ہے۔ سب کچھ پڑھا تم نے، بہت کچھ پڑھ لیا تم نے، سائنس بھی پڑھ لیا، جغرافی بھی پڑھ لیا، میتھ بھی پڑھ لیا، دنیا کے علوم حاصل کر لیے، ایک بار اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سمجھ کر پڑھ کر کے دیکھو، سامنے رمضان آ رہا، یہ نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں ہم اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو پورے مہینے میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ضرورت پڑے گی عالم سے رابطہ کریں گے، ضرورت پڑے گی حافظ سے رابطہ کریں گے، ضرورت پڑے گی مفتی سے رابطہ کریں گے، لیکن اللہ کا کلام سمجھ کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ قرآن کو دلوں کے اندر ایمان اور دلوں کے اندر روح پھونک دینے والی کتاب تھی، انقلاب پیدا کر دیا تھا عرب کے اس معاشرے میں، اس قرآن نے ہلچل مچا دی تھی عرب اور اس معاشرے کے قرآن نے، کہ حال ہی میں نے کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی چکر تھا تیاس ہوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی۔ یہ قرآن تھا، جب صحابہ نے ایک ہاتھ میں قرآن کو تھاما اور دوسرے ہاتھ میں شمشیر پیمیام کو تھاما، جب دنیا کا سفر انہوں نے کیا، پہاڑ آیا اس کی چھاتیوں پر روندا، سمندر کی موجیں ٹکرائی، کہنے لگے کہ تم مجھے روک نہیں سکتے، سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی چھوڑے ہم نے اور پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سمندر راستے میں آئے نہیں ہوا، آندھی آئی ان سے کہہ دیا اپنا رخ بدل دو، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، طوفان اٹھے ان کا رخ موڑ دیا، زلزلے آئے ایک پیر زمین پہ مارا کہ تیری یہ مجال یہ آج قرآن پہ عمل ہو رہا، انصاف پہ عمل ہو رہا، تو ہندی آ گیا ہمارے سامنے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خال یہ تاریخ قرآن ہو کر کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب صحابہ کرام کا لشکر لے کر جاتے ہیں ایران کی طرف، اور جو ہے وہاں کا جو سبے سالار تھا رستم کے پاس یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے، اگر تم نے انکار کیا میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، جس طریقے سے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو، میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں یہ جو ہے موت کو اسی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے جواب دیا، اسلام نہیں قبول کرو گے، ہم ایسی فوج لے کر کے آئے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ تم موت سے محبت کرتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العاقلۃ الی قصعتها، ایک زمانہ آئے گا امتیں تم کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی، اس طرح بلائیں گی، جیسے لوگ دسترخوان لگا کر لوگوں کو بلاتے کھانے کی طرح۔ آج یہودی دماغ اور عیسائی طاقت اس بات پر متحد اور متفق ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمانی اور اخلاقی طور پہ دیوانیہ کر دیا جائے، ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہی ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ یہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟
آج 313 ہم ہوتے ہیں، بدر کے میدان میں جا کے ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں. آج وہاں کے میدان میں جا کر ہم دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں. کیا ہماری تعداد اس وقت ختم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا لا 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 بل انتم یومئذ کثیر. نہیں، وہی تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اعداد و شمار میں بہت زیادہ تم ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جو جھاگ اٹھتا ہے، سمندر کی لہریں جو پھینا کنارے لا کے لگا دیتی ہیں، تمہاری حیثیت اس جھاگ کی طریقے سے ہو جائے گی. وَلَيَجْعَلَ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ فِيكُمْ، تمہارا روب جو دشمنوں کے دلوں میں ہے اللہ تمہاری اس روب کو ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا. مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، موت کو لوگ ناپسند کریں گے. حب الدنیا وکراہیت الموت. آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ تو مال ہے. قرآن مجید میں اصلاح عقائد کے بعد، عقیدے کی اصلاح کے بعد، جس عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو تقریباً مبعوث فرمایا، اور سب نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اصلاحی عقائد کے بعد قرآن نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، کہ انبیاء تھے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن اگر قوم میں شرک کے ساتھ اگر اخلاقی کوئی گراوٹ کی تو اس کے لیے بھی اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین والوں کے پاس بھیجا جن کے اندر یہ اخلاقی خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے آگے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، دیکھو ناپ اور تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. ہم تمہیں بہت اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں پھیر دینے والا عذاب نہ آ جائے. تو ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی مال کی محبت ہے کہ آدمی مال زیادہ کمانے کے لیے ناپ تول میں کمی کرے، ڈنڈی مارے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدترین عادت میں مبتلا تھی. ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اتاتون الذکران من العالمین، دنیا جہان میں تم مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. میں کھل کر کہتا ہوں آج بھی اس معاشرے میں یہ دو چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، ایک مال کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت اور دوسری بے حیائی. یہ چیز آج عام ہے، کہ مال کی بےجا محبت کہ آدمی مال کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال،
اے لوگوں جلدی جلدی عمل کر لو. فتنن کقطع اللیل المظلم، اندھیری تاریخیوں کی طرح پے در پہ فتنے آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کا سودا کر لے گا. آج آپ ڈھونڈ کے دیکھیں سبزی منڈیوں میں آلو اور پیاز کی کیا وہ قیمت لگائی جاتی ہوگی، کیا وہ بول لگائی جاتی ہوگی. مچھلی منڈیوں میں مچھلی کی کیا وہ بول لگائی جاتی ہوگی، جو آج عالم کے اندر ایمان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں. ایمان خریدا ہوتا جا رہا عالم کے اندر، لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ایک نہیں سینکڑوں ابو لہب، سینکڑوں ابو جہل جو آج ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک نہیں سینکڑوں مسلمہ کذاب، اسود عنسی آج ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ہمارے ایمان کے کو حاصل کرنے کے سودے کی بات کرتا ہے. تو دولت کے لیے آدمی ایمان تک بیچنے کو تیار ہے. اور دوسری چیز بے حیائی. بے حیائی آج معاشرے میں عام ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا. دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگا، حیا نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں. آج بے حیائی کے حالات پھیلائے جا رہے ہیں، بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا، زنا کو آسان سے آسان کر کے پیش کیا جا رہا، جبکہ قرآن کہتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، وہ بہت ہی فیل ہے اور بہت برا راستہ ہے اپنی شہوت کو پوری کرنے کا. یہاں تک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ گندی فلموں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ گندے گانوں کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، کہ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. جا کے مغرب کی زندگی دیکھیں کیسے ان کی زندگی جہنم میں بنی ہوئی ہے. ان کی عورت کا ایک ہی تصور ہے کہ وہ استعمال کی جانے والی چیز ہے، کہ یوز اینڈ تھرو، وہ اس کی حیثیت ٹیوشن پیپر کی ہو گئی. وہ نہیں جانتے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. ماں بچے کو پالنا نہیں چاہتی، وہ جانتی ہے یہ بڑا ہو کر ان کے اولڈ ہوم میں لگے گا. شوہر بیوی پر بھروسہ نہیں کر رہا، بیوی شوہر پر بھروسہ نہیں کر رہی. یہ ماحول ہے وہاں کا. سب سے زیادہ اگر عورتوں کو کسی مذہب نے تصور دیا ہے، تحفظ دیا ہے، تو وہ ہے مذہب اسلام. وہ ہے مذہب اسلام کہ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کی جوہر چلتا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ اگر عورت تمہاری ماں ہے تو پھر اس کی طرف تم محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنہ تحت اقدام الامہات. اگر یہ بیٹی ہے تو فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعہ. جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے دو میاں.
اشارہ کر کے آپ نے دکھایا جیسے جو انگلیاں قریب ہوتی ہیں. اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور ان کی اچھی سی پرورش کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھ سے بہت قریب ہوگا. یہ ہماری بیٹیاں جہنم سے رکاوٹ بنیں گی. ایک زمانے جاہلیت میں کیا قتل ہوتا تھا کہ جو ہے اس وقت عرب کا جو معاشرہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. قرآن میں نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اس وقت کا معاشرہ ایسا گر چکا تھا، باپ ایسا ظالم بن چکا تھا کہ اس باپ کو باپ کہنا زبان کی توہین ہے. لڑکیوں کو جا کر زندہ گاڑا کرتے تھے. وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے. بارے فیض کے سامنے اس کو گھیر دیا گیا ہے. آج بھی ہم کے لوگ عید کے دن وہاں پہ جا کے خوشی مناتے ہیں. کیوں خوشی مناتے ہیں؟ کہ اتنی غلط رسموں کے درمیان تھی، لڑکیوں کو زندہ گاڑا کرتے تھے. اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی برکت سے لڑکیوں کو تحفظ ملا، لڑکی بیوی بنی، لڑکی ماں بنی، اس کو تحفظ حاصل ہوا. خوشی مناتے ہیں کہ اسلام کا یہ احسان ہے کہ ہم ایسی ظالمانہ اور جابرانہ عادت سے نجات پا گئے. آج نئے دور میں نئی جاہلیت نئے نام کے ساتھ بچوں کو زندہ ماں کے پیٹ میں اس کی قبر بنانے کو تیار ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس دن پوچھا جائے گا زندہ گاڑی جانے والی بچی سے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا. ماں کے پیٹ میں لڑکیوں کو ذبح کر دیا جا رہا. یہ بچی کبھی پوچھے کہ ابو جان میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، میری کیا خرابی تھی، کیا میرا یہ حق نہیں تھا میں دنیا میں آتی اور میں آپ کو اپنے ابا کا نام دے کر پکارتی، ماں کو میں پیار کرتی، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتی. جس طرح بھائیوں کے لیے کھلونا لے کر آتے اسی طرح میری لیے کھلونا لے کر آتے. کبھی میری پیار سے آپ کے کنڈے پر سوار ہو جاتی. آپ نے مجھ سے میرا حق کیوں چھینا مجھ سے میرا حق؟ کیا جرم تھا میرا، کیا گناہ میں نے کیا تھا؟ آج نئی تہذیب میں نئے معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ آج بھی کہا جا رہا ہے. بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. تو حیا ایمان کا شعبہ ہے. بے حیائی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرے کا مزاج کا پتہ چلتا ہے اور دیکھ کے اندازہ لگتا ہے کہ کس فیملی سے اس کا تعلق ہے. اس کا لباس یہ بتاتا ہے، اس کی چال چلن یہ بتاتے ہیں، زمین پہ چلنے والا اس کا ایک ایک قدم یہ بتاتا ہے یہ شریف گھرانے کی ہے، یہ شریف گھرانے کی عورت ہے یا پھر اس گھرانے کی عورت ہے جس کے پیٹ پہ کبھی محمد بن قاسم اور سلاد کی ولی جیسے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ایسے معاشرے میں 1400 سال پہلے ایسے معاشرے میں جہاں حیا ہی حیا تھی، جہاں پردہ ہی پردہ تھا، ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں آپ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہنی ہوں گی اس کے باوجود ننگی نظر آئیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے نور سے 1400 سال پہلے کے حالات کو دیکھ لیا تھا. ایسی عورتیں آئیں گی، ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلات الممیلات، وہ خود بھی مائل ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے کئی کلومیٹر دور سے جنت کی خوشبو آئے. تو قرآن نے تعریف کی ہے اپنے ان بندوں کی والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یاد رکھیے قرآن آپ مطالعہ کریں گے جو ہمارے فرائض ہیں. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مردوں سے خطاب فرمایا، عورتیں خود بخود شامل ہو گئی، عورتوں سے اللہ نے الگ سے خطاب نہیں فرمایا.
وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو. مردوں سے اللہ نے خطاب فرما دیا، عورتوں ضمن میں آ گئی، عورتوں سے اللہ نے الگ سے خطاب نہیں کیا. لیکن جب حیا کی باری آئی، جب حیا کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی آپ فرما دیجئے، ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے کہ اگر کوئی لوگ کنکھیوں سے دوسرے سے دیکھ لے، کوئی دیکھنا دھیرے سے چپکے سے دیکھ لیا، بدنظری کر لیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا تھا. یا لہو خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانتوں سے واقف ہے. آج بہت چالاکی سے لوگ جو ہے آنکھوں کی صفائی کرتے ہیں، بہت چالاک جانا میرے دوست بیٹھے ہیں دھیرے سے کنکھیوں سے دیکھ لیا ہوتا. یہ بدنظری کی عادت اتنی گندی عادت ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اگر جوانی میں اس کی عادت لگی بدنظری کی، بڑھاپے میں بھی عادت نہیں چھوڑتی. بلی چوہا دے کے موت بھلائے گی، چاہے جانی پوری ہو جائے، جب چوہا سامنے آئے گا موت جو بھلا لے گی. فرمائے جس معاشرے میں زنا ہوتا ہے اس معاشرے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جس معاشرے میں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اس معاشرے میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یغضوا من ابصارہم، آنکھوں کی حفاظت کرو. صرف مردوں سے خطاب کر کے عورتوں کو ان کے ذمے میں شامل نہیں کر دیا، باقاعدہ اللہ نے عورتوں کو الگ سے کے ساتھ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے نبی مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. صاحب آپ ہی نظر کی حفاظت کر کے جا رہے ہیں، صوفی بن کر کے وہی ٹکر مار دی، کیا کر لیں گے آپ؟ دونوں کو نصیحت فرمائی گئی. میں نے واقعہ سنا قاری حنیف سامودانی، ان کے بیان میں نے سنا، انہوں نے اپنی تقریر میں واقعہ بتایا کہ مصر کے گورنر نے فاروق اعظم کو خط لکھا. میں قرآن کی تاثیر بتاتا ہوں. فاروق اعظم کو خط لکھا مصر کے گورنر نے، حضرت بہت بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، عیسائی فوج نے بہت بڑی سازش رچی ہے. ان لوگوں نے حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو بنا سوار کر کے راستے میں کھڑا کر دیا ہے. یہ ناچیں گی، یہ ڈانس کریں گی، اور مسلمان فوج کو ادھر سے گزرنا ہے، راستہ کوئی دوسرا آئے گی نہیں. فاروق اعظم نے خط لکھا مصر کے گورنر کو، پریشانی میں کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مسلمان فوج کو جمع کر کے قرآن کی ایک آیت سنا دو. گورنر نے مسلمان فوج کو اکٹھا کیا، قرآن کی آیت سنا دی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. حکم ہو گیا، چلو تم لوگ روانہ ہو اپنے موقع پر، چلو اپنے مشن پر. فوج چلی ہے اس راستے پر. عیسائی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، گانا بجانا کر رہی ہیں. ساری فوج نیچے نگاہ کے لیے گزرتی چلی جا رہی ہے. جب فوج سب نکل گئی، دو چار لوگ رہ گئے. عیسائی لڑکیاں حیران رہ گئی، آپس میں کہنے لگی کہیں یہ فوج اندھوں کی تو نہیں؟ اتنا بڑا حسن کا نظارہ، یہ خوبصورت انتظام، یہ رقص و سرور، یہ ناچ گانا، ارے کوئی کو دیکھو، چہرہ دکھا کے دیکھ لو. ایک صحابی نیچے نظر کیے ہوئے کہہ رہا کوئی کیسے دیکھے، یہ سب تو اللہ کا قرآن سن کے آئے. کوئی کیسے دیکھے، یہ تو اللہ کا قرآن سن کر کے آئے ہیں. عیسائی لڑکیوں نے کہا ارے وہ کون سا ایسا قرآن ہے جس میں اتنی قوت ہے، جس میں اتنی طاقت ہے، جس میں اتنی اسپرٹ ہے کہ اتنے بڑے حسن کے نظارے کو دیکھنے سے روکے. وہ جانے والوں ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. صحابی نگاہ نیچے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبیر بما یصنعون. جب عیسائی لڑکیوں نے قرآن کی آیت کو سنا، پرندوں کی طرح
لگا کے وہ آ گئی اور کہنے لگی او جانے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ قرآن کی ایک آیت سن کر کئی سو عیسائی لڑکیاں مسلمان ہو گئی۔ یہ ہمارا قرآن انقلابی کتاب دی ہے، ہم نے مردوں کو کتاب بنا دیا۔ زندگی میں قدر نہیں کریں گے، بڑی سے بڑی شخصیت کی زندگی میں ناقدری کرتے ہیں، ان کے موت کا انتظار کریں گے، جب کہ جو ہے مریں گے تبھی چادر چڑھے گی، بلکہ چادر کیا کرتی ہو، رضائی چڑھائے کمبل کی طرح۔ زندگی میں ناقدری ہوگی، زندگی میں ناقدری، مرنے کے بعد 6 مہینہ پیچھے نہیں چھوڑنا مردے گا۔ آج یہ فاتحہ ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، 6 مہینہ تو مردے کو ایسی پریشان کر کے رکھنا۔ یہ مردہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ مردوں کی قدر کرتی ہے، زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ زندوں کی قدر کرتی ہے۔ جو نعمت ان کو ملتی ہے اس نعمت کی قدر، اس نعمت کے ملنے سے پہلے اس نعمت کی قدر کرتی ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ، رکوع کرنا ہے میرے بندو، سجدہ کرنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ وتر کی نماز پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ سنت پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ نفل پڑھو، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ چاس سے پڑھو، اوابین پڑھو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، تحیۃ الوضو پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جب نماز جنازہ سامنے آ جائے، نماز جنازہ جب تمہیں پڑھنا ہے، رکوع بھی نہیں کرنا، سجدہ بھی نہیں کرنا۔ چاہے جنازہ، چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو، جنازہ چاہے صدیق اکبر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان غنی کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ عمار بن یاسر کا کیوں نہ ہو، جنازہ بلال حبشی کا کیوں نہ ہو، جنازہ سہیل رومی کا کیوں نہ ہو، جنازہ سید عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کیوں نہ ہو۔ لیکن جنازے کی نماز میں تمہیں نہ تو رکوع کرنے کی اجازت ہے، نہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ ارے ولی کا جنازہ جب سامنے ہو، اللہ رکوع سے منع کر رہا، اللہ سجدے سے منع کر رہا۔ جو سلام پڑھنا ہے، کھڑے کھڑے سلام پڑھو۔ نماز میں درود شریف بیٹھ کے پڑھتے تھے، جنازے کی نماز میں کھڑے کھڑے درود پڑھو، اور نمازوں میں اتحیات میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں کھڑے کھڑے دعا کرو، کھڑے کھڑے ثنا پڑھو، کھڑے کھڑے درود پڑھو، کھڑے کھڑے دعا کرو۔ نہ رکوع کی اجازت ہے، نہ سجدے کی اجازت ہے۔ بتاؤ لوگوں، جب وہی ولی زمین کے اندر چلا جائے تو دھڑا دھڑ سجدہ، دھڑا دھڑ۔ یہ سب جہالت کی علامت ہے، یہ سب دین سے دوری کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو خود بھی پڑھو، اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھ کر کے پڑھو۔ قسم خدا کی، جب تلاوت کرو گے اس تصور کے ساتھ کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا، اللہ ہم سے بات کر رہا، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، تلاوت کی حلاوت حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کا احترام کرنے والے بنو، قرآن کا احترام کرنے والے بنو، حافظ قرآن کا احترام کرنے والے بنو، علماء کرام کا احترام کرنے والے بنو، ان سے دشمنی کرنے والے نہ بنو۔ عالم کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ عالم کوئی حدیث بیان کر رہا، کوئی مسئلہ بیان کر رہا، وہ ہمارے لیے عمل کی چیز ہے۔ عالم کا عمل کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، اس لیے عالم کے عمل سے دلیل نہ پکڑیں کہ فلانا مولانا صاحب تو سنت نہیں پڑھتے، کاہے پڑھے؟ فلانا مولانا صاحب جو ہے نفل نہیں پڑھتے تو تراویح کاہے پڑھے؟ عالم کا عمل دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دین کا علم دیا ہے، آپ اس سے دین کی بات پوچھیں گے، علم کی روشنی میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتائے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب وہ چاہے خود عمل کرے نہ کرے، اللہ کا اس کی پکڑ ہوگی۔ جیسے کہ ہمارا حال یہ ہے، اگر ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر انصاری کے پاس جاتے ہیں، بھائی دوائی دے دو۔ اب کوئی یہ کہے کہ جو ہے ڈاکٹر انصاری سے ہم دوائی نہیں لیں گے، وہ خود تو کھانستے ہیں، اپنے علاج نہیں کرتے، ہم اسے نزلہ کی دوا نہیں لیں گے۔
ارے ڈاکٹر صاحب کو کھانسی آتی ہے کہ ان کو بخار ہے، وہ سیرپ پی رہے ہیں کہ دوا کھا رہے کہ نہیں کھا رہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ اگر علم ان کے پاس طب کا، آپ جائیں گے، آپ کو بخار ہے، وہ دوا دیں گے، آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ علاج کرانا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی عالم ایسا ہمیں نظر آتا ہے، عمل سے خالی بھی نظر آتا ہے، تب بھی ہم اس کا احترام کریں، جیسے کہ والدین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور شرک کی تمہیں دعوت دے، ان کی بات مت ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عالم کیسا بھی ہو، اس سے محبت کرو، اس کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھو، اس کے عمل کو مت دیکھو، اس کے پاس جاؤ، اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو علماء کی ہم قدر کرنے والے بنے، حفاظ کرام کی ہم قدر کرنے والے بنے۔ ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو کے سروں پر جو ہے دستار فضیلت باندھی جائے گی، ان کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے والدین جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ بچے جو خود حافظ قرآن بن گئے۔ ہم ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں، اس نیت سے دیکھیں کہ اللہ نے اگر ہمیں بھی موقع دیا تو ہم بھی جو ہے حافظ قرآن بننے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے۔ روزانہ ایک لائن، دو چار لفظ بھی اگر یاد کرے اس نیت سے کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے، ایک لائن دو چار لفظ بھی بڑھ رہا، اس کی نیت یہ ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا۔ اگر اس درمیان میں اس کو موت آ گئی، اللہ کل قیامت کے دن حفاظ کی صفوں میں اس کو کھڑا کرے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ ایک بزرگ تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے، طلبہ سے اتنی محبت کرتے تھے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کہ وہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے طالب علموں کے ساتھ رکھ، اور طالب علموں کے ساتھ جب میری موت آئے اور کل قیامت کے دن طلبہ کے ساتھ یہ میرا حشر ہو۔ یہ بزرگان دین طالب علموں کی بڑی قدر کرتے تھے، ہم بھی ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے ہیں، یہ بیچارے ادھر ادھر نظر آئے، کبھی 10-5 روپے دے دیجیے، کبھی محمد سے ان کو دے دیجیے، کبھی ان کے سینے تھپا دیجیے کہ تم حافظ بن رہے ہو، اللہ کا کلام تم اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہو، تم سے زیادہ بڑا اس وقت پورے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا تم حافظ بنو گے، اللہ تمہیں وہ عزت دے گا کہ مصلی پر جب تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوگے، جو ہے کھانے کا دروگا ہے وہ بھی تمہارے پیچھے آئے گا، جو کروڑپتی ہے وہ بھی تمہارے پیچھے آئے گا، جو لکھپتی ہے وہ بھی تمہارے پیچھے آئے گا۔ تم حافظ قرآن تراویح میں قرآن پڑھ کر سناؤ گے، اللہ کا کلام پڑھ کر سناؤ گے، اور بڑے بڑے لوگ تمہارے پیچھے اللہ کا کلام سنیں گے۔ اللہ تمہیں امام بنائے گا، تو علماء سے محبت کرنے والے بنے، ان سے عقیدت کرنے والے بنے، اور کبھی کبھی موقع ملے تو دعوتوں کا دیا کریں۔ روکھا سوکھا معاملہ نہ رہے، بیچ بیچ میں دعوت بھی کر دیا کریں۔ کہیں تو کھانا، کہیں مٹھی پر چلا، کہیں روٹی بنا، کہیں تو ہمیشہ تر و تازہ معاملہ رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کہانی ہے، بیچارے شعرا جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پیسہ جو کیا دیں گے ہم آپ، سبحان اللہ زبان سے نہیں نکلتا سبحان اللہ، یعنی اسی میں اتنے کنجوس، یہ کون سی وہابیت ہے کہ انسان اتنا خوش مزاج ہو جائے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہ کہے۔ تو قدر کریں، نعت کی قدر کریں، حمد کی قدر کریں، اللہ کے کلام کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔